اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے اور آپ کے جد امجد دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی والدہ آپ کی دادی جان حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ رب العزت نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بطن سے تاجدار دو جہاں رحمت دو عالم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تاجدار دو جہاں رحمت دو عالم سید الانبیاء والبشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالی کملی والے تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایسے گھر میں آپ نے جنم نہیں لیا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جس گھر میں توحید کا ڈنکا بج رہا ہو، وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہو، ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم نہیں لیا، بلکہ ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا جس گھر میں بت تراشے جاتے تھے، بت بنائے جاتے تھے، بت گھڑے جاتے تھے، چینی اور ہتھوڑے سے ان کو بنا کے بازار میں بیچے جاتے تھے۔ بت پرستی کی آگ لگی پڑی تھی اس گھر کے اندر، اور اسی پہ بس نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا کرتا تھا، بیٹا جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اور نبی نرالا ہوتا ہے، اور ہو بھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ آزر بت بنا کر ٹوکرے میں بھر کر رکھ دیا کرتا تھا، کہا بیٹا جاؤ بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے جاتے تھے اور بازار میں اس کی نفی کر کے آتے تھے۔ لوگوں، جب کوئی آدمی اپنا مال بیچنے کو جائے گا تو کیا کہے گا؟ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں۔ اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام بازار میں جا کے اس کا اعلان کرتے تھے، لوگوں یہ کچھ نہیں ہے، یہ پتھر ہے، ان کو جہاں رکھ دیا جاتا تھا وہیں پڑے رہتے ہیں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور یوں ہی سارے کے سارے پتھر گھر پہ لا کے واپس ڈال دیتے تھے۔ آزر کہنے لگا، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، مجھے امید تھی، مجھے یقین تھا میرا بیٹا دن بدن بڑا ہو رہا ہے، میرے بزنس میں ساتھ دینے والا بنے گا، تو نکما نکلا، تو کمزور نکلا، تو بجائے بزنس کو بڑھانے میں گھٹانے والا بن گیا۔ اعلان کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، او میرے محبوب، او کالی کملی والے، او سید الانبیاء والبشر، او نبیوں کے سردار، او بشریت کے سردار، او کائنات کے سردار، او جن اور جنات کے سردار، او انسانوں کے سردار، او نبیوں کے سردار، او کل کائنات کے سردار، فرما دو اذکر فی الکتاب ابراہیم،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ زبان بھی کالی کملی والے کی زبان ہو اور کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار ہو، اور لے کر آنے والا بھی تمام فرشتوں کا سردار ہو، ایسی کتاب میں اپنے پیارے سچے نبی کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ نبی جی میرے محبوب ذکر فرما دیجئے میرے صدیق کے بارے میں، میرے خلیل کے بارے میں، کہ بے شک وہ اللہ کا سچا نبی ہے، پیارا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ اذ قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ او میرے ابا، او آزر، او اللہ کے بندے، یہ وہ بت ہے جہاں تو انہیں رکھ دے، یہ اٹھنے کی طاقت نہیں۔ اور میرے ابا، یہ وہ بت ہے جس پہ تو نے ہتھوڑے مارے ہیں، یہ اپنی زبان سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بت ہے جس پہ تو نے اپنی چینی کا استعمال کیا، اپنے ہاتھ کا استعمال کیا، نہ یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ یہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ یہ چلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر تو ان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے، سننے کی طاقت ان میں کوئی نہیں۔ اگر تو ان کے سامنے اپنی فریاد رکھے، سننے کی طاقت ان میں کوئی نہیں۔ اگر تو ان کو اپنا دکھڑا دکھائے، اپنی پریشانی دکھائے، دیکھنے کی طاقت ان میں کوئی نہیں۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ او میرے ابا جان، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، ان کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کا کیا فائدہ؟ توحید کا ٹنکا بجا دیا، ایسے متقدے کے اندر جہاں شرک اور بدعات کی آگ لگی پڑی ہوئی تھی، اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے تھے، گھروں گھروں میں بت سجائے ہوئے تھے۔ یہ بارش کا بت الگ، ہوا کا بت الگ، زمین کا بت الگ، الگ الگ فریادوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ نے جھوٹ بولی، یقیناً توبہ کریں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ رب العزت نے صاف اعلان فرما دیا کہ ہم سارے گناہ تو معاف کر سکتے ہیں تمہارے، لیکن جس نے دنیا میں شرک کیا ہو، ہمیں چھوڑ کر جس نے غیروں کے سامنے اپنا سر جھکایا ہو، ہمیں چھوڑ کر جو غیروں سے اپنی فریاد رکھی ہو، ہمیں چھوڑ کر غیروں سے اولاد مانگی ہو، غیروں سے بارش مانگی ہو، غیروں سے غلہ مانگا ہو، غیروں سے شفا مانگی ہو، جاؤ ہم کل قیامت کے دن کہیں گے جاؤ جنت بھی انہی سے لے لو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، روزی جزا کا مالک ہو، شفا کا مالک ہو۔ اور میرے نبی جی اعلان فرما دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل، میرا محبوب فرما دیجئے، ان صلاتی، میری تمام کی تمام نمازیں اس اللہ کے لیے ہے، ونسکی، میری تمام کی تمام قربانیاں اس اللہ کے لیے ہے، ومماتی للہ رب العالمین، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے میری امت کو، کہہ دیجئے میرے بندوں کو، میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ میری ساری کی ساری عبادتیں، چاہے فرائض ہو، نوافل ہو، جتنی بھی نمازیں ہیں، ساری کی ساری نمازیں اللہ کے لیے ہے۔ میری سارے کی ساری قربانیاں اللہ کے لیے ہیں، چاہے جانور کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، ٹائم کی قربانی ہو، اور زندگی کی قربانی ہو، جیسی بھی قربانیاں ہیں، سارے کی ساری میرے اللہ کے لیے ہے۔
اور میری زندگی، میرا جینا اللہ کے لیے ہے. میں جس وقت جی رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، جس حال میں جی رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، جس حالت میں جی رہا ہوں وہ اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. سب سے پہلا درجہ توحید کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا بجایا ہے، اور لوگوں کے دلوں سے بتوں کی گندگی کو نکال کر، اللہ کے غیر کے یقین کو نکال کر ایک اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دل میں بٹھایا ہے. اسی کو ایمان کہا جاتا ہے کہ میری دکان اللہ کے تابع ہے، میری تجارت اللہ کے تابع ہے، میرا سکون اللہ کے تابع ہے. ہمارے بہت سارے بھائی شکایت کرتے ہیں، بھائی پتہ نہیں میری دکان نہیں چلتی، پتہ نہیں کسی نے میرا دھندا باندھ دیا. یاد رکھنا، کھلے الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی مائے کے لال میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے دھندے کو باندھے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو روزی دینے پہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کے ایک لقمے کو چھین لے. اگر یہ نظام بندوں کے ہاتھ میں ہوتا، روزی کا نظام بندوں کے ہاتھ میں ہوتا، دکان کا نظام بندوں کے ہاتھ میں ہوتا، تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دنیا میں کوئی اچھی دکان چلانے والا نہیں ہوتا. کیونکہ انسان کے اندر ایک حرص رکھی ہے کہ مجھ سے بڑا وہ نہ بن جائے، مجھ سے بڑا وہ نہ بن جائے، صرف میری دکان چلے، اس کی دکان نہ چلے. یہ تو ہمارا ہندوستان ہے، اور یہاں پر بھی الحمدللہ اب تو بہت سارے مقامات پر وہ چیزیں شروع ہو گئی کہ ایک ہی علاقے میں ساری چیزیں ملتی ہیں. ایک محلہ ایسا ہے کہ صرف گوشت کا ہی ہے، وہاں گوشت ہی گوشت ملتا ہے. لائن سے ساری دکانیں گوشت کی ہے. جاؤ گوشت بیچنے والوں سے پوچھو، تم کبھی بھوکے مرے کہ میری دکان چلتی ہو تیری نہ چلتی ہو؟ نہیں، دل میں اس بات کا یقین لے کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو دے رہا، مجھے بھی دے گا. لائن سے کپڑے کی دکانیں ہیں، بہت سارے کپڑوں کا بازار ہے، مارکیٹ ہے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ جاتے تھے سورت کپڑا خریدنے کے لیے. وہاں پہ ایک مارکیٹ ہے 451، پورا کپڑوں کا ہے، اور سارے کے سارے مردوں کے کپڑے ملتے ہیں. جمعرات کو جب چھٹی ہوتی تھی، گھر پہ آنے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت میں کپڑے سلواتے تھے. اور وہاں اس سورت کا وہ سب سے سستا مارکیٹ ہے 451. ہمارے جو بھائی یہاں پہ کپڑے کی دکان کرتے ہیں، شاید ان کو معلوم بھی ہوگا، وہ کبھی سورت گئے ہوں گے مردوں کے کپڑے لینے کے لیے. سب سے سستا مارکیٹ ہے وہ. جب ہم جاتے تھے تقریباً 1000 دکانوں سے بھی زیادہ اس میں دکانیں ہیں، ہزاروں دکانیں اس کے اندر. جب ہم جاتے تھے کوئی بھی دکان ایسی نہیں ملتی تھی جس میں گراہک نہ ہو، پوری کی پوری دکانیں بھری پڑی ہوتی. تو میرے دوستو، روزی اللہ کے تابع ہے، روزی وہ جس کو چاہے دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ایک لقمہ دے اور وہ اس کو روک دے. یہ تو ہمارے یقین کا نقصان ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں روزی دینا چاہ رہا ہے اور بندہ اس کو روک رہا ہے. گویا کہ ہم نے بندوں کو اللہ سے بڑھا دیا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ اس واقعے کو آئندہ جمعے کو تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں جنم لیے تھے، اس گھر کے اندر بت پرستی کا ڈنکا بج رہا تھا. ایسی بت پرستی کے ماحول میں بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام کو زندہ کیا اور توحید کو بلند کیا. اللہ سے ہونے کا یقین اپنے باپ کے دل میں ڈالا اور اللہ کے غیر کا یقین اپنے باپ کے دل سے نکالنے کی کوشش کی. ہمارا بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ دکان ہو، مکان ہو، تجارت ہو، بیوی ہو، بچے ہو، اولاد کا معاملہ ہو، دکان کا معاملہ ہو، دن اور رات کا معاملہ ہو، اور روزی کا معاملہ ہو، بیماری اور شفا کا معاملہ ہو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طاقت میں ہے. وہ جس کو جیسے چاہے وہ رکھ سکتا ہے. ہم دعائیں کریں گے اللہ ہم کو اچھے حالت میں، اللہ ہمیں
اللہ ہمیں جو ہے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک اور بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.